اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین لعنت اللہ علیہ یا منافقین. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے اور معائنہ دل میں حاضر کر کے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معنی یعنی کہ آپ کے سامنے یہ درود جو آپ ہر فرض صلات میں ایک بار پڑھتے ہیں، دن میں کم سے کم 5 بار پڑھتے ہیں، سنتوں کا احترام کرتے ہیں تو 23 ٹائمز پڑھتے ہیں آپ، تو اس میں اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ابراہیم کا ذکر آتا ہے. ان پر آپ برکت کی دعا مانگتے ہیں، ان پر آپ سلام اور صلوات کی دعا مانگتے ہیں. اس کے بنا چاہے آپ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، کس کے بھی فقہ پہ آپ چلیں، آپ کی صلات پوری نہیں ہوتی. سمجھے آپ؟ اور آپ کے سامنے اہل ابراہیم، بنی اسماعیل اور بنی علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور یہ جو بیٹا ہونے کا تصور ہے یہ ببلکل سنشپ کہتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ہم فطرت ہیں. فطرت غلط لفظ ہے، ہم صفت کہہ سکتے ہیں یا ہم اصل ہیں. ہم اصل ہیں، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا، اس کا مطلب آپ ان کو خدا کہہ رہے ہو، کیونکہ جو آپ کی ولادت ہوتی ہے وہ اسی صفت، اسی فطرت پہ ہوتی ہے جس پر آپ خود ہوتے ہیں. اللہ کے لیے فاطر لفظ یہ جر صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب آغاز یا شروعات، تو اللہ کا کوئی آغاز یا شروعات نہیں ہے، تو اوریجن نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو اللہ کی فطرت کہنا صحیح چیز نہیں ہے. بہرحال آپ سمجھ گئے بات کو. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سید بنی آدم ہوں، اور اس میں فقر کا اظہار نہیں کر رہا، یعنی کہ میں یہ غرور کا اظہار نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ میں سید بنی آدم ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ خبر اور یہ پیغام پہنچاؤں میں کہ میں سید بنی آدم ہوں. تو اگر آپ بنی آدم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سید ہیں. اگر آپ آدم کی اولاد ہیں، اپنی باپ کی اولاد ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سید ہیں. اور پھر یہی جو اس کو کہتے ہیں ٹائٹل آف نوبلٹی، بلکہ اس کو کہتے ہیں پریسلی رویلٹی. پریسلی رویلٹی، یہ پریسلی رویلٹی کیوں کہتے ہیں میں بھی آتا ہوں. تو یہ جو تصور ہے یہ کیا ہے کہ یہ شرف ہے، جیسے حسنی سادات کو شرف کہا جاتا ہے. یہ کس قسم کا شرف ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیعت اور سنیت سے محاورہ، دین حقیقی قرآن میں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ ایک بہت اہم ہے، ایک اہم تر چیز ہے. اسی وجہ سے صلوات فرض جز ہیں صلات کا. عہد سورۃ البقرہ میں 3 آیات ہیں اگر آپ کو دین کی بنیادیں سمجھنی ہیں، اور 3 آیات ہیں عہد امامت، جو قربانی اسماعیل کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کووننٹ آف پریسٹہڈ. عہد امامت، کووننٹ آف پریسٹہڈ، یعنی یہودی اور عیسائی حلقوں میں اسی عہد کا نام ہے کووننٹ آف پریسٹہڈ. تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ختنہ ہوتی ہے، اگر آپ کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ ابراہیم کے گھر میں یا تو بیٹا ہیں، اور بیٹے کی حیثیت سے اس عہد میں آپ کا شرکت ہے، اس عہد میں آپ کی شرکت ہے بحیثیت ابراہیم کی ذریت، سن آف دا ہاؤس آف ابراہیم، یا آپ جو ہیں ابراہیم کے گھر کے غلام ہیں، یا آپ ابراہیم کے گھر کے غلام ہیں. کیونکہ جب یہ عہد ہوا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ختنہ کی تھی وہ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی خالی نہیں کی تھی،
اور اپنے آپ کی خالی نہیں کی تھی، اپنے غلاموں کی بھی کی تھی۔ تو یہ عہد امامت جو ہے یہ ختنہ کی اصل ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے خاص نہیں، یہود بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اصل میں یہ ہمارے مطلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو خاص دین اسلام ہے، اسلام تو چلا آ رہا مگر جو آذور کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جس اسلام کا اسلام تکمیلی اور اسلام ختمی کا جو آغاز ہوا ہے، اس سے محاورہ، اس سے پہلے عہد ابراہیمی جو ہے اس کی نشانی ہے یہ ختنہ، کہ آپ بحیثیت غلام یا بحیثیت ذریت ابراہیم آپ جو ہے اس عہد میں شمول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ہماری جو عید، بڑی عید ہے جس کو بقرہ عید کے کیا کہتے ہیں، عید الاضحیٰ جو ہے، جو بقرہ عید ہے، اس عید پر ہم اسی عہد کی وہ بناتے ہیں، خوشی بناتے ہیں، فیسٹ ڈے ہے ہمارا اس عہد کا، عہد ابراہیمی کا، عہد امامت کا۔ اچھا، دوسری آیت جو آپ کو سمجھنی ہے سورۃ البقرہ کی، وہ یہ ہے جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ جب کعبہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں ڈال رہے تھے، اور مکہ کو ایک حرم اعلان کر رہے تھے کہ حرم ہے، اس چیز کا اعلان کر رہے تھے، تو اس وقت جو دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ ہماری ذریت سے ایک امت، ایک مسلمان امت ہو، اور پھر ایک رسول کو کیا کہتے ہیں کی بعثت کی جائے، ایک رسول اور ایک نبی کی بعثت کی جائے جس کے تین کام ہوں: ایک تزکیہ فرمائے، مطلب خود زکی ہوں اور تزکیہ فرمائیں، دوسرا کہ قرآن کی آیات تلاوت کریں ان پر، یعنی کہ ان پر تلاوت کریں، ان آیاتوں کی تلاوت اس انداز میں کریں کہ اس کا اطلاق ہو اس امت میں، ان میں سے۔ تیسرا کہ وہ قانون یعنی کہ کتاب، شریعت، کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں، اس امت کو کتاب اور حکمت سکھائیں۔ یہ تین چیز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا تھا، اور جو خطبۃ الوداع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ نے کہا بے شک، بلا رسول اللہ۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کہا بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے کہا بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے اللہ کو گواہ رکھتے ہوئے کہا یا اللہ دیکھ، میں نے پیغام پہنچا دیا، میں نے تیرے مقاصدوں کا حق ادا کر دیا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اچھا، اس سے آگے جو دوسری چیز ہے، تیسری آیت کہ پھر رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، اور اس وقت جیسے قرآن شریف جو ہے اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اللہ کی اسپیکنگ ان دا فرسٹ پرسن، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرسٹ پرسن میں جو یہ پکار رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اور ہم نے تم میں سے ایک نبی اٹھایا، اور پھر انہی تین چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ یہ نبی یعنی حضور کے طرف، مگر حضور کے زمانے کے مسلمانوں سے اور ہمار سے گفتگو کی جا رہی ہے اللہ کے طرف سے ڈائریکٹلی، اور اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے میں سے ایک رسول اٹھایا، ایک نبی اٹھایا، کھڑا کیا اس کو جو تزکیہ فرماتا ہے تمہارا، جو تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یعنی کہ قانون اور قانون کے پیچھے جو اصول ہیں وہ سکھاتا ہے، اور سکھاتے ہیں، اور جو ہے قرآن کی تلاوت فرماتا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے تم پر۔ تو اگر آپ نے یہ تین آیات سمجھ لیں، یعنی کہ عہد ابراہیم، دعائے ابراہیم اور اسماعیل، اور پھر آپ نے کہتے ہیں ایڈونٹ آف پروفیسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بنیادیں یا بنیادی مقاصد، یہ تین جو ہیں، جب آپ نے یہ سمجھ لیے تو آپ نے کل دین سمجھ لیا، اور پھر آپ نے وہ حضور نے جو عہد خطبہ دیا تھا، خطبۃ الوداع دیا تھا، ادھر آپ نے یہ بات سمجھ لی
کہ اب جو ہے یہی 3 کام جو ہے ہمارے لیے ہیں، یعنی کہ امتیوں کے بحیثیت امت مسلمہ باقی بنی آدم تک یہ ہمارے کام ہیں، یہ 3 چیز۔ اپنا تزکیہ کرنا، حضور کا تو اللہ نے خود کیا، جبرائیل علیہ السلام نے خود ان کا دل دھو کے کیا، مگر ہمیں اپنا تزکیہ فرمانا قربانیوں کے ذریعے، صلات کے ذریعے، وضو کے ذریعے، غسل کے ذریعے، جو عبادات ہیں، حج کے ذریعے اپنی طہارت فرمانا، تزکیہ فرمانا، اس کے بعد قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا اس انداز میں کہ دوسروں پر اس کا اطلاق ہو، اور پھر تیسرا کہ کتاب کا علم اور کیا بولتے ہیں حکمت جو ہے آگے پہنچانا، سکھانا، باقاعدہ اس کا معلم بننا۔ یہ ہمارے 3 بنیادی فرائض ہیں بحیثیت امتی، بحیثیت رسول کے رسول۔ مگر یہاں سادات جو ہیں اس کام کے لیے خاص ہیں، سادات جو ہیں وہ اس کام کے لیے خاص ہیں بحیثیت انفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بہت ایک اصطلاحات ہے کہ آنظور سے درجہ انفوسیت جو ہے، نفسیت کہہ لیں، درجہ نفسیت، رائٹ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے شدت نفسیت کس کی ہے؟ سیدنا علی، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدنا فاطمہ علیہ السلام، ان کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہاشمیوں کی ہے، ہاشمیوں کے بعد قریشیوں کی ہے، قریشیوں کے بعد بلکہ قریشیوں میں بھی بنو مطلب جو تھے ان کی ہے، پھر قریش کی ہے، پھر جو ہے عدنانی عرب کی ہے، عدنانی عرب سے اور وسیع کر دیں تو عرب کی ہے، اور پھر عرب سے وسیع کر دیں تو بنی ابراہیم کی ہے، یعنی کہ یہود بھی شامل ہیں، اور پھر بنی ابراہیم سے آگے چلو تو جو حضرت سام کی ذریت ہے، جس میں یہ کرد بھی میرے حال سے شامل آتے ہیں، مطلب وہ عرب بھی نہیں، یہود بھی نہیں ہے، مگر کرد بھی سیمائٹ ہوتے ہیں، تو یہ شامل ہے۔ کچھ اور نسلیں ہوئیں گی، ہو سکتا ہے وہ اب باقی نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد بنی آدم بحیثیت مجموعی۔ اور یہ درجہ انفوسیت جو ہے نسلی شرف کو طے کرتا ہے، حضور سے قربت، یعنی کہ مطلب خونی قربت جو ہے خونی شرف کو طے کرتی ہے، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اگر اس کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت ہے تو آپ بیمار فطرت ہیں، اور آپ مطلب اس کو ثابت کرنے کی اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو یہ ایک بیوقوفانہ روش ہے اور آپ کا دل بیمار ہے۔ بہرحال اب یہ 3 بنیادوں کے تحت اب میں آپ کو قرآن سے کچھ معاشی، جو اصل بات آپ سے کرنی ہے آج، جو معاشی پہلو ہے اس کی حجت شامل پوری کرنے کو جا رہا ہوں۔ جو ایک معاشی حجت آپ پر نافذ کرنی ہے یا قائم کرنی ہے آپ پر قرآن کے ذریعے، وہ آپ کے سامنے میں اب رکھنا چاہ رہا ہوں سورۃ النور سے۔ اور یہاں سے آپ سے کچھ دلچسپ باتیں بھی کرنی ہے، تو ذرا سن لیے گا۔ قرآن نہیں سننا تو گاسپ کے لیے آپ رہ جائے گا۔ اچھا، تو اللہ کہتا ہے سورۃ النور کی پہلی آیت میں ایک پس منزل، باقی آیات کے لیے ایک پس منزل رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورۃ انزلناہا و فرضناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے تم پر۔ وہ انزلنا فیہا آیات، اور اس سورت میں جو ہم نے نازل کیے، ہم نے تم پر بھیجیے نیچے، اور ہم نے تم پر فرض کیے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم نے مبین آیات نازل کیے ہیں، مبین آیات نازل کیے، مبین یعنی کہ اس قدر واضح کہ اس کے معنی میں بھی شک نہیں ہے اور اس کی حقانیت میں بھی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے معنی جو آیات ہیں وہ اس قدر مبین ہے کیونکہ رب کے پکارے میں رب نے ان کو ربط اور تعلق دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قدر مبین بھی ہیں، اور اپنی معنی میں بھی کہ کیا بات کی جا رہی ہے اس میں بھی مبین ہے، اور اپنی حقانیت میں بھی مبین ہے۔ آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے یہ کام کیوں انجام دیا، ہم نے کیوں یہ صورت نازل کی، اس کو فرض بنایا اور اس میں آیات نازل کی جو مبین ہے،
تاکہ تم یاد کرو، تاکہ تم ہمیں یاد کرو، ذکر فرماؤ ہمارا۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دل میں رب کا ذکر موجود ہے تو آپ ہر شے کے متعلق عدل کر رہے ہیں، ہر شے کے متعلق اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہر شے کو اپنے مقام پر رکھ رہے ہیں، اور کسی بھی شے پر آپ ظلم نہیں کر رہے، یعنی کہ کسی بھی شے کو آپ اس کو اپنے مقام سے ہٹا کے کہیں اور نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پوری سورت کے لیے ایک پس منزل طے کرتی ہے آیات کہ کیا کہ سورت جو ہے وہ ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی کہ اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے نیچے ساتویں آسمان سے، اس کو نازل کیا ہے، تو آپ کو اس سورت کا جو کانٹینٹ ہے، اس میں جو احکامات آ رہے ہیں، اس میں جو گفتگویں آ رہی ہیں، اس میں جو اصول آ رہے ہیں، ان کو فرض اسی رب نے کیا ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی کہ ایمان نزول کتاب اور اطاعت کتاب کو جوڑ دیا اللہ نے، انزلناہا و فرضناہا، ٹھیک ہے نا؟ بینات لعلکم تذکرون، اور فیہا آیات بینات، اور پھر مزید یہ بات کہ اس میں جو آیات ہیں وہ مبین ہیں، یعنی کہ ان کے مفہوم میں زیادہ اونچ نیچ کی وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ان کا معنی بھی واضح ہے، ان کا حقانیت بھی واضح ہے، اور ہم نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ تم ہمیں یاد رکھتے ہوئے چیزوں کا حق ادا کرو، تم ہمیں یاد رکھتے ہوئے ان آیات کے ذریعے ہمیں یاد کرتے ہوئے ہر چیز کا حق ادا کرو۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اب اس کے پس منزل میں آپ کے سامنے چند اور آیات، ایک خاص آیت 32 جو ہے اس پر خاص توجہ دیں گے، مگر اس سے پہلے بھی کچھ پس منزل رکھنے والی جو آیات آتی ہیں اس سے پہلے دو تین، ان پر بھی ذرا نگاہ ڈال دیں گے۔ اچھا، سورہ 29 جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا، سورہ 30 جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو اور للمؤمنین مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہ جھکا لیں اور اپنی مطلب اپنی چاسٹٹی کو بچا لیں، رائٹ؟ اپنی چاسٹٹی کو، وہ زیادہ ان کے لیے تزکیہ کا باعث ہے، یعنی کہ ان کی پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خبیر ہے اس کا جو وہ کرتے ہیں، یسنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس پر چلے میں ابھی ذکر نہیں کرتا، میرا کچھ آپ کو باتیں بتانی تھی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے، مومن مردوں سے گفتگو آ رہی ہے، دیکھیں مومن مردوں سے گفتگو، یہ سبق لے لیں ابھی کے لیے، بس منزل طے کرنے کے لیے، اصل بات کے لیے کہ دیکھیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں مومن مردوں سے گفتگو فرمائیں، پھر آگے وہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے مومن خاتونوں کو جو ہے آپ یہ بات کہیں، مومن خاتونوں کو یہ بات کہیں، اور اسی سے کورسپونڈنگ بات آ رہی ہے نا، مطلب اس کی مطلب حیا کی باتیں آ رہی ہیں، مگر آپ اگر دیکھیں گے نا تو جو مرد والی آیت ہے اس کی 2 لائنوں میں پوری ہو رہی ہے، اور جو خاتون والی آیت ہے یہ 8 9 10 11 13 14 لائنوں میں یہ پوری ہو رہی ہے گفتگو جو ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حیا کا معاملہ ہے اس میں مرد کو کہا تو گیا ہے کہ آپ نگاہ نیچے رکھیے، مگر وہ 2 آیات مطلب 2 لائنوں میں بات آ گئی ہے، مگر جو خاتون والی آیت ہے جس میں خاتون سے بات کی جاتی ہے، وہ مطلب اچھی حاصل اس میں وسعت ہے بات میں۔ بہرحال اب اس آیت کے 31 کی اینڈ پر جو گفتگو آتی ہے وہ ہمیں واضح کر دے گی کہ اگلی آیت جس پر ہمیں اصل توجہ دینی ہے اس کا اطلاق کس کی طرف ہو رہا ہے، تو وہ بات کہ اللہ کہتا ہے
اللہ کہتا ہے یا مومنین، تم سب بحیثیت جماعت، مطلب ایک جمع حیثیت میں توبہ کر لو، میرے پاس واپس رجوع کر لو، اور اس وجہ سے تاکہ تم فلاح پا سکو، اس وجہ سے تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اب جو آخری چیز آتی ہے جس آیت پہ ہمیں توجہ دینی ہے، جس کا جو مقصد تھا اس ویڈیو کا، وہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا مومنین کو۔ ابھی اللہ نے کہا ہے کہ پورے پہلے مردوں سے گفتگو آئی خاص، پھر عورتوں، مومن عورتوں سے گفتگو آئی خاص، پھر اللہ کہہ رہا ہے بحیثیت مجموعی، یعنی کہ سب مرد عورت دونوں مومنین بحیثیت جماعت، تم توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور پھر اس توبہ کے بعد اللہ یہ حکم فوراً دے رہا ہے کہ نکاح کرواؤ، نکاح کرواؤ۔ کس کا نکاح کرواؤ؟ جو تم میں سے وہ ہیں، مطلب جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کا نکاح کرواؤ، وہ صالحین من عبادکم، اور ان کا بھی نکاح کرواؤ، یعنی کہ جو آزاد ہیں، جو آزاد ہیں تم میں سے، جو تنہا ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرواؤ، اور جو صالحین ہیں تمہاری عابدوں میں سے، جو صالحین ہیں تمہارے عابدوں میں سے، اور تمہاری عابداؤں میں سے، ان کو وہ کرو، ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ تو خالی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم میں سے جو آزاد ہیں، جو تم میں سے غلام ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ اب یہ سوچیں کہ 1400 سال پہلے اس معاشرے میں، حجاز میں 1400 سال پہلے جو غلام تھا، وہ نہ اپنے نفس پر نہ اپنے جسد پر کوئی حق رکھتا تھا، نہ ہی وہ اپنے کام پر اور اپنی محنت پر کوئی حق رکھتا تھا، نہ ہی اپنی محنت کے پھل پر کوئی حق رکھتا تھا۔ تو اس سے بڑھ کے فقیر اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ غلام سے بڑھ کے فقیر اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہا جا رہا ہے ان کا بھی، اگر وہ مومن ہیں، صالح ہیں، مطلب خلصم ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان غلاموں کا بھی اور ان عابدوں کا بھی، ان عابداؤں کا بھی نکاح تم کرواؤ، حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک اور لطافت ہے، یعنی کہ جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم میں سے بھی ان کا نکاح کرواؤ، اور پھر اس کی ضد میں یا اس کے ضد کہہ لیں ابھی کے لیے، ضد یا اس کے کانٹراسٹ میں جو ہے غلاموں کا بھی، اور تمہارے جو غلام ہیں، یعنی کہ جو آزاد مومن ہیں ان کو، کہ تم جو آزاد مومن ہو، تم اپنے میں سے جو تنہا ہیں جن کی شادی شدہ نہیں ان کی بھی نکاح کرواؤ، اور جو غلام ہیں تمہارے، جو مومن ہیں اور یا عابدہ ہیں وہ مومن ہیں، ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ جو آزاد مومن ہیں ان کو خاص یہ حکم بحیثیت مجموعی، مگر خاص جو آزاد مومن ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ کہتا ہے ان یعقوم فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں۔ دیکھیں فقیر جو ہے نا بہت شدید والی، مطلب فقیر یعنی کہ بیگرڈلینس، اگر انگریزی میں ترجمہ کرو تو پور نہیں ہے، اٹس بیگرڈلی، مطلب بالکل بالکل آپ وہ ہیں، مطلب کہتے ہیں بالکل آپ، تو اگر وہ فقیر ہیں، فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرمائے گا۔ اور یہ جو فضل کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں جب استعمال ہوتا ہے اللہ سے منسوب ہوتے ہوئے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی وسعت نہیں ہے، اس کی کوئی تنہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے کرے گا تو تمہیں سبب کی سطح پہ یہ نہیں دیکھنا، جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو تم اپنی نگاہ سبب سے اس معاملے کے لیے، کیونکہ رب نے حکم دیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا تو اس وقت ان کے سامنے کوئی عقلی دلائل موجود نہیں تھے، تو اسی طریقے سے یہاں جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ مطلب بچے پیدا ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوئے گا، پھر یوں ہو جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا۔
گا، وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوئے گا، یہ سب سوچنا چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اگر وہ فقیر، آپ کو اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کرے گا، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ ہے کہ ان کا نکاح کرواؤ، آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ان کا نکاح کرواؤ۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ وسیع علیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیع اور علیم ہے۔ اب میں اس پر میں لغوی ترجمہ اس وقت نہیں کر رہا وسعت اور علم کا، مگر میں آپ کو خالی قرآن کے جو نقشہ استعمال ہے اس سے ایک بات سمجھا دے رہا ہوں۔ یہ 8 دفعہ نام استعمال ہوتا ہے، یہ جوڑی جو ہے 8 دفعہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ وسیع علیم کی، اور یہ جب استعمال ہوتی ہے جب اللہ پریگمیٹک تھنکنگ، کانسیکوینشلسٹ تھنکنگ یا یوٹیلیٹیرین تھنکنگ کو دفع کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ ابلیس کے وسوسے کو دفع کرنا چاہتا ہے، انسان کے دل میں جو خوف اٹھتا ہے اس کو دفع کرنا چاہتا ہے، جس کو کہتے ہیں اوور پریکٹیکلٹی یا پریکٹیکلٹی کو دفع کرنا چاہ رہا ہے اس معاملے میں، یعنی کہ پریکٹیکلٹی اوور پریکٹیکلٹی بری ہوتی ہے مگر پریکٹیکلٹی بری نہیں ہوتی ہے، مگر اس معاملے میں اللہ اس کو دفع کر رہا ہے۔ جب بھی اللہ وسیع علیم کا استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے جیسے ابلیس جو ہے تمہیں خوف دلواتا ہے اور تم سے مطلب غربت کے وعدے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے رزق حسنہ کا وعدہ کرتا ہے اور وہ وسیع علیم ہے۔ اس طریقے سے یہ نام استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ تم جو ہے اس معاملے کے لیے جس میں اللہ نے ایک واضح حکم دے دیا ہے، اس معاملے کے لیے اپنی نگاہ اور توجہ جو ہے ان پریکٹیکل معاملات سے ہٹا کے تم اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر دو۔ جیسے ابراہیم نے اپنی اولاد کو قربان، اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا صحیح سمجھا، تو اس قسم کی جو ایمان ہوتا ہے، اس قسم کا جو ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اس معاملے میں بالکل واضح اور مبین ہے، اور اس نے خود جو ہے واضح کر دیا کہ اس معاملے میں پریکٹیکلٹی کو نہیں سامنے رکھنا ہے، تو بس جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ بس وہ کر دو، رائٹ؟ یہ اس قسم کا حکم ہے۔ اب میں یہ آیت جو ہے پتہ نہیں کس عمر سے اپنے والد صاحب کو سمجھا رہا ہوں، اور وہ اس آیت کا کفر کر رہے ہیں، اس آیت کا کفر کر رہے ہیں۔ تو ایک آیت کا بھی کفر ہے، ایک آیت کا بھی، قرآن کی ایک آیت کا بھی کفر ہے، اور اس آیت کی کوئی تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ 14 سال سے، 15 سال سے، یہ بلکہ 20 سال کہہ لیں، اب 20 سال سے اس آیت پہ عمل نہیں کیا جا رہا، اور خالی ان کی غلطی نہیں ہے، قبیلے کی بھی غلطی ہے اور کمیونٹی کی بھی غلطی ہے، جماعت کی بھی غلطی ہے اور باقی امت کی بھی غلطی ہے۔ تو بحیثیت امت، بحیثیت مطلب قومی جماعت، بحیثیت مقامی جماعت، عید جماعت کہہ لیں، بحیثیت جمعہ جماعت اور بحیثیت مقامی جماعت، میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس آیت پہ عمل کیجئے، اور اس آیت پہ جو آپ لوگوں نے 20 سال عمل نہیں کیا ہے اس کا جو نقصان اور خسارہ مجھے پہنچا ہے اس کو بھی آپ شفا اس کی فرما دیجئے، اس کو بھی بھر دیجئے۔ اور اب یہ سب چیزیں جو ہے قانون کے سامنے، کورٹ میں اب یہ سب معاملہ جانے والا ہے، تو وقت کم ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔